الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا، اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. دی روز دربستان سرا کے ہم مطوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہے چہے انسان بلا کیوں چھپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اہل حق کے پیشوا عثمان ذی النورین ہے. اہل حق کے پیشوا عثمان ذی النورین ہے. ماہ طیبہ کی ضیا عثمان ذی النورین ہے. نازش شرم و حیا
عثمان ذی النورین ہے۔ عقد میں ان کے نبی کی آئی دو شہزادیاں، عقد میں ان کے نبی کی آئی دو شہزادیاں، اس فضیلت میں جدا عثمان ذی النورین ہے۔ ہوتی گر 40 بھی تو دیتے ان کے عقد میں، ہوتی گر 40 بھی تو دیتے ان کے عقد میں، وہ پسند مصطفیٰ، وہ پسند مصطفیٰ، عثمان ذی النورین ہے، اہل حق کے پیشوا عثمان ذی النورین ہے۔ کون ہے جس کا، کون ہے جس کی حیا کا ہے فرشتوں کو لحاظ، کون ہے جس کی حیا کا ہے فرشتوں کو لحاظ، وہ عفیف و باحیا عثمان ذی النورین ہے۔ سید عالم بنائے خلد میں اپنا رفیق، جن کو یہ رتبہ ہے ملا، وہ عثمان ذی النورین ہے، اہل حق کے پیشوا عثمان ذی النورین ہے۔ کیوں نہ ہو اللہ راضی حضرت عثمان سے، کیوں نہ ہو اللہ راضی حضرت عثمان سے، اس کے پیارے کی رضا عثمان ذی النورین ہے۔ دی رسول اللہ نے جن کی شہادت کی خبر، وہ شہید باوفا عثمان ذی النورین ہے، اہل حق کے پیشوا عثمان ذی النورین ہے۔ اب آپ ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آج جمعۃ المبارک کا جو مختصر وقت ہے، اس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ ہے۔ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات وہ ہیں، اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز عطا فرمایا ہے جامع القرآن کا، کہ ساتھ قرآن کا بھی تذکرہ ہوگا کہ جمع قرآن پاک کو کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ عثمان ذی النورین ہے۔ تو باب ذی وقار میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے محمد الرسول اللہ، اس میں فرمایا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے قرب میں رہنے والے ہیں، جو ان کی معیت میں رہنے والے ہیں،
جو ان کے پاس رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ہیں، کفار کے لیے سخت ہے، اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، لیکن آپس میں رحم کرنے والے، پیار کرنے والے، محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا ان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں۔ کیا دیجئے سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں صحابہ میں بھی پائی جاتی تھی اور سارے صحابہ میں بھی پائی جاتی تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بھی اسی آیت کریمہ میں ساتھ فرما دیا کہ میرے محبوب کا ذکر بھی آ جائے، میرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر بھی اسی آیت کریمہ میں آ جائے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی نہ یہ جانے کہ کیا کیا نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، جو محبوب کی معیت میں رہنے والے ہیں، محبوب کے قرب میں رہنے والے ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ہیں، کفار کے لیے وہ سخت ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، محبتیں کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، رحم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے جھکتے ہیں۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو چار خصوصیات کا ذکر ہوا ہے وہ بترتیب چاروں صحابہ کے لیے ہے۔ فرمایا جو آیا ہے والذین معہ، اس سے مراد سارے صحابہ بھی ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہے، پر فرمایا ان میں خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جو ہجرت والی رات دروازے پر کھڑے ہیں، امام الانبیاء جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ صدیق تیار رہنا، ہم ہجرت کے لیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد صدیق چار پائی سو رہا نہیں ہے بلکہ اسی دروازے کے ساتھ کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا ہے کہیں محبوب علیہ السلام آ جائے اور آواز دیں یا دروازہ کھٹکھٹائیں اور میں اٹھ نہ سکوں، تو لہذا میں انتظار کرتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ گھڑی آ گئی ہے ہجرت کے لیے، میں صدیق آپ کے لیے تیار ہوں۔ تو فرمایا زیادہ قرب رکھنے والے صدیق اکبر کی ذات ہے، ہجرت کی رات ساتھ جا رہے ہیں، جب غار کے قریب جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر جانا ہے، تو فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں مبارکوں پر اٹھایا اور اٹھا کر اس غار میں لے گئے اور اس غار میں جا کر لیٹ گئے یا بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء تشریف لے گئے، امام الانبیاء نے اپنا سر انور مبارک صدیق کی گود میں رکھا، 3 دن 3 راتیں وہاں قرآن بھی نازل ہوتا رہا، جبریل بھی آتا رہا، اور جو ہے وہ صدیق امام الانبیاء کے چہرے انور مبارک کی زیارت بھی کرتے رہے۔ فرمایا یہ قرب جو عطا ہوا ہے، جو صدیق کو عطا ہوا ہے، کسی کو عطا نہیں ہوا، حالانکہ سارے قرب والے تھے۔ فرمایا اسی طرح جب وقت وصال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، اس وقت بھی صدیق قریب ہیں، نماز کے لیے بھی صدیق ہیں، اور فرمایا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس مبارک ہل رہے ہیں تو بھی کان مبارک لگانے والے صدیق ہیں، اور فرمایا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پردہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ،
تو آپ کو جہاں دفن مدفن کیا جاتا ہے وہ بھی کوئی اور جگہ نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں عطا فرمایا جاتا ہے، اور فرمایا قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہے۔ فرمایا والذین معہ کے مصداق جو ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے اشداء علی الکفار، کہ کفار کے لیے سخت۔ فرمایا سارے صحابہ کفار کے لیے سخت تھے، جنگ کے دوران کسی پر رحم نہیں ہے۔ صدیق اکبر بھی ہیں اور آپ کا سامنے بیٹا ہے، جنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی سامنے ہے، جب جو ہے وہ بیٹا ایمان لاتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یار ابو جان ایک وقت ایسا تھا اس جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے 2-3 مرتبہ آگے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے آپ باپ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جلال میں آگے آپ نے فرمایا بیٹا بات سن، اگر اس وقت تو میری تلوار میں 1 مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہ کرتا، بلکہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا اور واسطے تجھے جہنم کر دیتا۔ یہ تو تیرے پہ اللہ کا انعام و اکرام ہوا کہ اللہ نے تجھے ہدایت عطا فرمائی اور میرے محبوب کے دامن کے ساتھ تو وابستہ ہو گیا۔ فرمایا سارے کافروں کے لیے سخت تھے، جس قدر عمر بن خطاب کفار کے لیے سخت تھے فرمایا کوئی نہیں تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے تو نماز چھپ کر ہو رہی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج جو ہے وہ نماز اندر نہیں ہوگی، آج اذان گھڑے میں نہیں ہوگی، بلکہ آج اذان بھی چوراہے میں ہوگی اور نماز بھی سر عام ہوگی، اور تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے بیت اللہ شریف کے اور اعلان کر دیا ہاں کوئی کافر ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ختم کروانا چاہتا ہے تو وہ آ جائے میرے سامنے اور میں اس کی گردن کو جو ہے وہ اتار کر اس کے سر سے جو ہے اس کے جسم سے اس کا سر اتار کر جو ہے وہ فٹ بال کی طرح پھینک نہ دیا تو مجھے عمر بن خطاب نہ کہنا۔ سارے کے سارے باہر کھڑے آئے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے، عمر بن خطاب کی تلوار کے سامنے جو ہے ڈھیر ہوتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ علی الاعلان نماز ہوتی ہے۔ فرمایا جس قدر عمر بن خطاب کفار کے لیے سخت ترین تھے فرمایا کوئی نہیں تھا۔ اور آگے آیا رحماء بینہم، فرمایا آپس میں محبتیں کرنے والے، فرمایا سارے صحابہ محبت کرنے والے تھے، سارے صحابہ رحم کرنے والے تھے۔ فرمایا جس قدر حضرت عثمان رحم کرنے والے تھے، جس قدر حضرت عثمان پیار کرنے والے تھے، جس قدر حضرت عثمان شفقت کا پہلو رکھنے والے تھے، فرمایا کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ وہ عثمان ہے، یہ وہ عثمان ہے جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے، جب دنیا ختم ہوگی قیامت تک کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا مائی کا لال نہیں آ سکتا جو اعزاز عثمان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہو جائے۔ کیسا فرمایا آدم علیہ نبی جین علیہ السلام آئے، شیس علیہ نبی جین علیہ السلام آئے، آنوش علیہ نبی جین علیہ السلام آئے، نو علیہ نبی جین علیہ السلام آئے، موسیٰ عیسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جین علیہ السلام آئے، یوسف یعقوب یحییٰ زکریا داؤد سلیمان علیہ نبی جین علیہ السلام آئے، سارے انبیاء اکرام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے جن کی 9 بیٹیاں تھیں۔ فرمایا سارے نبی آئے لیکن کسی نبی کے پاس ایسا داماد نہیں ہے جس کے ہاتھ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نبی کی ہوں۔ فرمایا یہ جو اعزاز حاصل ہے یہ حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں آئی، اس کے ساتھ زندگی کا سفر جاری ہے، غزوہ بدر آ جاتا ہے، حضرت رقیہ بیمار ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تم میری بیٹی کا خیال کر، اپنی بیوی کی ذمہ داری کر، اپنی بیوی کے پاس رک، اس کا خیال کر کہ یہ بیمار ہے، میں محمد نے اسے گواہی دیتا ہوں کہ تجھے جو ہے وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور ہوا ایسے
غزوہ بدر، بدری صحابہ سبھی باقی صحابیوں سے اعلیٰ ہیں، وہ غزوہ بدر ہے۔ فرمایا اس غزوہ بدر میں صحابہ شریک ہوئے، حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان تیمارداری کر رہے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حتیٰ کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت وصال آ جاتا ہے، آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، آپ جو ہے اسے جنت البقیع میں مدفن کر دیتے ہیں۔ ادھر سے صحابہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اے عثمان، تجھے یہ جو ہے ہر صحابی کے بدلے میں جو ہے وہ جو مال غنیمت آتا ہے وہ بھی دیا گیا، یہ تیرے پاس رہے گا، اور کل قیامت کے دن میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کروں گا، اور تجھے جنگ بدر میں شریک ہونے کا بھی ثواب عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا نور، اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ آپ کا نکاح کیا۔ حضرت رقیہ سے آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت ام کلثوم کے ساتھ اب شادی ہوتی ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، مہینہ یا سالوں سال گزرتے ہیں، ابھی ہجری کا 9واں سال ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وقت وصال ہو جاتا ہے، آپ بھی وصال کر جاتی ہیں۔ آپ کو جب مدفن کر دیا جاتا ہے تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں، اس کو روایت کرنے والے حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی کا ملا وجہ الکریم ہے، آپ فرماتے ہیں جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرت عثمان کی آنکھوں سے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اے کاش اگر میری آج 40 بیٹیاں بھی موجود ہوتی، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی النورین، دو نوروں والے، جن کو یکے بعد دیگرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو نور عطا فرمائے، اور جن کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا میری اگر 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ عثمان، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کمالات کے کیا کہنے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، اور اس وقت دروازے جو ہے وہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، میں گئی اور جا کر دروازہ کھولا یا پوچھا تو باہر سے آواز آتی ہے کہ انا صدیق اکبر، کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم صدیق آئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر آتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ فرماتی ہیں گفتگو ہو رہی تھی تو اتنی دیر میں ایک اور مرتبہ دستک ہوتی ہے، تو میں نے جب پوچھا تو آواز آتی ہے انا عمر بن خطاب، میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ عمر بن خطاب آئے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آنے دو۔ تو میں نے دروازہ کھولا، وہ بھی اندر تشریف لائے۔ امام الانبیاء جس طرح آرام فرما رہے تھے اسی طرح آرام فرماتے رہے، پنڈلی مبارک سے جس طرح کپڑا ہٹا ہوا تھا اسی طرح تھا، تو وہ بھی آگے اور بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پھر میں گئی، میں نے پوچھا تو آواز آتی ہے انا عثمان بن عفان۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام عثمان آیا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اسے آنے دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء نے مجھے یہ کہہ کر اٹھ کر آپ بیٹھ گئے اور اپنا ران مبارک سے یا اپنے پنڈلی مبارک سے کپڑا پورا کیا اور بیٹھ گئے، اور پھر باتیں ہونے لگی۔ حضرت عثمان بھی بیٹھے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات رہی کہ میرے بابا آئے، صدیق اکبر آئے، امام الانبیاء ایسے تشریف فرما تھے
اور کپڑا مبارک ایسے ہی ہٹا رہا۔ عمر بن خطاب آئے، ایسے ہی تشریف فرما تھے، کپڑا مبارک ہٹا رہا۔ جب عثمان آئے تو اٹھ کر بیٹھ بھی گئے اور کپڑا مبارک بھی سیدھا کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کچھ دیر بعد ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، عمر بن خطاب بھی چلے گئے، عثمان ذی النورین بھی چلے گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ وجسدی و مالی و جانی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا ہے؟ میرے بابا آئے، آپ آرام فرماتے رہے، عمر بن خطاب آئے، آپ آرام فرماتے رہے، جب عثمان آئے ہیں آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے ہیں، اپنا کپڑا مبارک بھی سیدھا کر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، عثمان وہ عثمان ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد کیوں نہ حیا کروں؟ فرمایا یہ عثمان وہ عثمان ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں محمد کیوں نہ حیا کروں؟ فرمایا یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے جن کو عطا ہوئی وہ حضرت عثمان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے تک، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام تک کسی نبی کی ایک جو ہے وہ غلام کے ساتھ، ایک صحابی کے ساتھ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے میں نکاح میں نہیں ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ اس داماد عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا انہی کی محبت کے کمالات بھی دیکھیے کہ ایک منافق ہے، ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، زبان کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، آ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہے، وقت آتا ہے روزہ رکھنے کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے منافق۔ ابھی اللہ کا حکم نہیں نازل ہوا کہ ان منافقوں کو باہر نکال دیں، کیونکہ منافق بھی ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن حکم نہیں ہوا تھا، حکم بعد میں ہوا جب اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب یہ جو ہے وہ صورت نازل ہوئی محبوب اب ان کا آپ کے ساتھ رہنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ نے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر نکالا، چل بھائی تو بھی نکل جا، چل بھائی تو بھی نکل جا۔ 360 منافقوں کو امام الانبیاء نے اپنی صفوں سے نکالا۔ فرمایا ابھی یہ حکم نہیں نازل ہوا تھا، ایک منافق تھا جو ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے گھر کے ساتھ ایک انصاری کا گھر ہے، انصاری صحابی کا گھر ہے، اس کے گھر میں جو ہے اس منافق کے گھر کا جو ہے جو درخت ہے کھجوروں کا وہ جھکا ہوا ہے، اس کے اوپر کھجوروں کے گوشے لگے ہوئے، وہ کھجوریں جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ آتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، یا صبح ہوا چلتی ہے یا بچے جو ہے وہ توڑتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بچے ہیں کھا لیتے ہیں، یا بچوں کو سے جو ہے وہ انصاری صحابی لے کر اسے واپس لیتا ہے، معاملہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ انصاری صحابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ روزانہ کا مسئلہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلایا جو ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، اسے کہا کہ یہ اپنا کھجور کا درخت جو ہے یہ بیچ دے اس صحابی کو، انصاری کو، تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے تجھے جنت میں درخت عطا فرمائے گا۔ میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس درخت کے بدلے اللہ تجھے جنت میں درخت عطا فرمائے گا۔ اب وہ تھا منافق، اگر مسلمان ہوتا، ایمان والا ہوتا، دل میں نور ایمان کے جو ہے وہ اس کا دل منور ہوتا، مطہر و معطر ہوتا، تو وہ فوراً کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ میں تو اپنی جان بھی آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پتہ نہیں وہ صحابی رسول اپنا چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ لے کر آ جاتی ہے، یا رسول اللہ یہ بچہ بھی جنگ میں ساتھ لے جائیں، اگر کوئی تلوار یا کوئی تیر یا کوئی برچہ آئے تو اس میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا۔ یہ صحابیہ تھی ایمان والی۔ فرمایا جب امام الانبیاء نے اسے کہا تو اس نے کہا میں تو نہیں کرتا ایسا، صاف انکار کر دیا، میں تو نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، چلا گیا۔ یہ بات جب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتی ہے کہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
وہ شخص آیا انصاری اپنا مقدمہ لے کر، اور امام الانبیاء نے فیصلے کے طور پر اس کا درخت خرید کر اسے دینا چاہا، اس کی قیمت بھی ادا کرنے کے لیے، دنیا کی قیمت بھی اسے دینے کے لیے، اور جنت میں ایک درخت کی ضمانت بھی دی، اور پھر بھی وہ مانا نہیں ہے، تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں کہ بتا تیرے اس درخت کی قیمت کیا ہے، اس درخت کے بدلے ایک درخت لیتا ہے، اس درخت کے بدلے کتنے دینار و درہم لینا چاہتا ہے، کتنا سونا لینا چاہتا ہے، کتنا چاندی لینا چاہتا ہے، بتا دنیا کی کون سی قیمت اس درخت کے بدلے میں لینا چاہتا ہے، کہ میرے محبوب کو یہ پسند آیا ہے، میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے، میرا محبوب اسے خریدنا چاہتا تھا، تو ویسے جو ہے وہ واپس لے کر آ گیا۔ اس نے کہا عثمان اگر بات یہ ہے کہ یہ فلاں باغ جو ہے تیرا، یہ فلاں باغ جو تیرا ہے، اگر اس ایک درخت کے بدلے وہ باغ مجھے سارا عطا کر تو میں تجھے درخت دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس وہ باغ تیرا ہو گیا، یہ درخت جو ہے وہ میرے حوالے کر، ملکیت کر۔ ملکیت کیا اور وہ انصاری کے حوالے کر دیا کہ اب یہ درخت تیرا ہے، اس کا پھل تیرا ہے، اس کا سب کچھ اب تیرا ہے، اب کوئی لڑائی اور جھگڑے والی بات نہیں رہی۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان جو باغ تو نے دنیا میں اس کے حوالے کیا ہے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ باغ تجھے کل قیامت کے دن جنت میں عطا کیا جائے گا۔ تو قول محمد ہے قول خدا، قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، زمانہ لاکھ بدل سکتا ہے، قرآن بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ قرآن کو جامع القرآن بنانے والے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کتابچے کی شکل دینے والے بھی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حالیہ وقت میں جو ہے جو سویڈن میں قرآن پاک کو جو ہے وہ جلایا گیا ہے، گستاخی کی گئی ہے، اس کے لیے ہم پرزور جو ہے وہ مذمت بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہاں بیٹھ کر تحیہ اور ارادہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھائیں گے اور حافظ قرآن بھی بنائیں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور قرآن سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، اگر کوئی گستاخی جس نے کی ہے اس نے قرآن پاک کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے صرف اور صرف ایمان والوں کا دل جو ہے چکنا چور کیا ہے۔ قرآن تو وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے خدا نے لیا ہے، وہ قرآن کی بے حرمتی جو انہوں نے کی ہے وہ ظاہراً ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے، تو ہمارا حق یہی بنتا ہے ہم اس کے پر زور مذمت بھی کریں اور اپنا ارادہ بھی کریں اور وعدہ بھی کریں، اللہ ہم تیرے قرآن کو سینے کی صحت بھی لگائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔